کل آپ نے دیکھا ہوگا جو ہارون آباد میں تھے کہ کل اپنی الیکشن مہم کا آغاز کیا، الحمدللہ بڑا اچھا دوستوں کا رسپانس تھا، لیکن ابھی تک جو ہے نا یہ ایک فضا جو ہے برآلود ہے الیکشنز کے بارے میں، کوئی کہہ رہا ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو رہے۔ ہمیں امید ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ 8 فروری کو ہوں گے، اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ یہ صاف اور شفاف طریقے سے ہوں گے۔ اور دوسری بات، قومی اور ملکی لیول سے بات کرنے تک پہلے بات کروں گا، یہ ہمارا ایک مرکز ہے کہ آپس میں اختلاف کے بغیر صاف اور شفاف طریقے سے اپنے اپنے ایجنڈے کو، اپنے اپنے مینیفیسٹو کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ سارے الیکشنز لڑیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو یا کوئی ایسی فضا پیدا ہو جس میں کہ ماحول خراب ہو۔ تو اس لیے امید ہے کہ تمام کینڈیڈیٹ چاہے ان کا تعلق جس جماعت سے بھی ہو، وہ اپنی اپنی جماعت کا مینیفیسٹو، اپنی اپنی جماعت کا ایجنڈا، اپنی اپنی جماعت کے جو سمجھتے ہیں کہ ملکی مسائل کو جس طریقے سے حل کریں گے وہ سامنے لے کر آئیں، اور پھر فیصلہ عوام کا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن 2024 کا جو الیکشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین الیکشن، کیونکہ ماضی میں نہ تو ایسا دیکھنے کو ملا ہے، نہ ایسا کوئی میں کہوں گا کہ جو جماعتیں ہیں جو اس وقت میدان میں ہیں ان کے پاس کسی کے پاس کوئی ایجنڈا نظر نہیں آتا۔ اور 16 مہینے جو پاکستان کے ساتھ ہوا، جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہوا، جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ ہوا، جو پاکستان کے دیگر معاملات کے ساتھ ہوا، یعنی کہ FATF سے نکلے، کہیں اور پھنس گئے، کبھی IMF میں پھنس گئے، کبھی کشکول اٹھا لی، تو ملک کی معیشت جو ہے اس کو بجائے سہارا دینے کے اس کو مطلب کہ خرابی کی طرف لے کر گئے۔ 16 مہینے میں جتنی مہنگائی، بے روزگاری ہوئی ہے، جتنا لوگوں کے اوپر بوجھ آیا ہے، آج لوگ پریشان اس لیے ہیں کہ نہ کوئی بجلی کا بل دے سکتا ہے، نہ کوئی گیس کا بل دے سکتا ہے، نہ کوئی بچوں کی فیس دے سکتا ہے، روزگار جو ہے وہ ہے نہیں۔ یوتھ اس ملک کے اندر 60% ہے، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، MA کرتے ہیں، BA کرتے ہیں، آگے نوکری کہیں بھی کسی کے لیے نہیں ہے، تو پھر وہ کرائم کی طرف چلے جاتے ہیں کچھ لوگ۔ اسی لیے کرائم جو ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، بڑے شہروں میں خاص طور پر موبائل سنیچنگ ہو گیا، ڈاکے ہو گئے، چوریاں ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ، اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا فرض ہے روزگار مہیا کرنا۔ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ 2 مسئلے ہیں پاکستان میں۔ ایک تو یہ کہ بغیر نظریات کے جمہوریت نہیں ہو سکتی میرے نزدیک۔ میں جانتا جب تک آپ کا کوئی نظریہ نہیں ہے آپ میدان میں نہیں آ سکتے۔ پاکستان میں سیاسی جماعتیں 2 جماعتی نظام تھا، جب یہاں پر ایک طرف پیپلز پارٹی تھی، ایک طرف مسلم لیگ تھی، دونوں کا ایک نظریہ تھا جس کے ذریعے وہ چل رہے تھے، چاہے وہ لیفٹسٹ تھی یا رائٹسٹ تھے، چاہے وہ اسلامی جمہوری اتحاد تھا یا وہ سوشلسٹ جماعتیں تھیں، لیکن ہر کسی کا کوئی نہ کوئی نظریہ تھا۔ اس نظریے کو لے کر جو ہے میں بہت لمبی میں نہیں جاتا کہ ماضی کے اندر اگر میں اس میں نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ 2006 کے اندر جب یہ چارٹر اور ڈیموکریسی ہوا، جس کی بہت گفتگو ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اور لوگ کہتے ہیں جناب یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک مائل سٹون ہے پاکستان کی جمہوریت کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو اس چارٹر اور ڈیموکریسی سے ہوا، کیونکہ اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ نظریاتی سیاست دفن ہو گئی ہے اس ملک کے اندر، اور مفادات کی سیاست جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور مفادات کے لیے کوئی بھی آپس میں جو ہے نا وہ ہاتھ بھی ملا سکتا ہے، گلے بھی مل سکتا ہے، اور نظریات کو قربان بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان اس لیے ایک نظریاتی ملک ہے۔ میں اس لیے نظریات کی بات پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ہمارا اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر اس نے جنم لیا تھا، اور اسی طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کی گئی۔ اس کا قبلہ جو ہے وہ صحیح مکہ اور مدینہ کی طرف کرنے کی کوشش کی گئی۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا، جس کا کئی دفعہ مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، کہ اپنے تشخص کو، اپنے کلچر کو آپ آگے لے کر چلیں۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ، اور پھر چارٹر اور ڈیموکریسی کا حشر کیا ہوا، میرے خیال میں لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے کہ ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوتی،
اور اس کے اندر جو چارٹر کے اندر دیا گیا تھا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا, کوئی کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گا, نظریاتی سیاست ہوگی, ہم پاکستان کے عوام کی سیاست کریں گے, ہم کوئی مفادات کی سیاست نہیں کریں گے. ابھی میاں نواز شریف صاحب اور یہ جو پیپل پارٹی کے درمیان ہوا تھا وہ اس کی سیاہی جو ہے سکھا رہے تھے, اور وہاں پر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ اور ہمارے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ اور ایک خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھی یو اے کے اندر. یعنی اس سے زیادہ اور شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف آپ معاہدہ کر کے آئیں, ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں, دوسری طرف جن سے معاہدہ کیا انہی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے آپ گولی چلانے کی کوشش کریں. اور پھر ہوا کیا کہ اس کا نقصان آگے ملک کو یہ ہوا کہ چلتے چلتے اس حالت میں ہم پہنچ گئے ہیں, مفادات کی حد یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کسی کو عوام کی فکر نہیں ہے, کسی کو مہنگائی کی نہیں, کسی کو بے روزگار کی نہیں, کسی کو پاکستان کے دفاع کی نہیں, کسی کو پاکستان کی ترقی کی نہیں ہے. یہاں پر ہر چیز اپنے مفادات کے لیے, پیسے کے لیے جو ہے وہ جمہوریت میں قدم رکھا جا رہا ہے, اور ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ ہم جمہوریت کے اندر آگے جو ہے وہ مال بٹورے اور لوگوں کو بے وقوف بنائیں اور پھر گھروں کو چلیں. اور پھر جب رجیم چینج ہوا اس ملک کے اندر وہ سارا آپ کے سامنے ہے. مجھے کوئی بتا دے پاکستان کے اندر جو شخص تھوڑی سی بھی پولیٹیکل سینس رکھتا ہے یا نظریاتی سینس رکھتا ہے کہ یہ جو 14-16 جماعتیں کٹی ہوئی ہیں, ایک آدمی مجھے بتا دے کہ ان کا نظریہ ایک تھا, ان کا منشور ایک تھا, ان کی سوچ ایک تھی, ان کا جو ہے وہ ویژن ایک تھا, کوئی بتا دے مجھے. لیکن وہاں بیٹھ کر کیسز ختم کرا لو, اربوں روپے جو ہے وہ ہڑپ کر جاؤ, نااہلوں کو اہل کر دو, اہل جو ہے ان کو نااہل کر دو, اور ہم جیسے لوگ جو ہے وہ جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کرپشن کے بارے میں, اللہ الحمدللہ. اور آج بھی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, اگر ہم نے کوئی کرپشن کی ہوتی تو 11 سال کے اقتدار کے بعد ہم بھی کہیں باہر کسی محل کے اندر ہم نے بنا لی ہوتی, یا ہم کسی بیرون ملک میں گئے ہوتے. ہمیں بھی, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی کنگ فہد جو تھے سعودی عربیہ کے, انہوں نے مجھے پرسنلی مل کے دعوت دی کہ آپ سعودی عربیہ آ جاؤ اپنی فیملی کو لے کر, کہ آپ کے مخالف آ گئے پاکستان کے اندر تو یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. ہم نے مشکلات کا سامنا کیا. وہ بھی وقت تھا کہ جب ہمیں کوئی کرائے پہ گھر نہیں دے رہا تھا, جب ہمارا گھر نہیں تھا اور ہم نے آرمی ہاؤس سے نکلے, وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا. لیکن ہم پاکستان میں رہے, کس وجہ سے رہے کہ لوگوں کی محبت تھی, لوگوں کی چاہت تھی. لوگوں نے ثابت کیا کہ جنرل ضیاء الحق شہید کا ایک نظریہ تھا اس قوم کے لیے, انہوں نے اس کا اسلامی تشخص جو ہے وہ اجاگر کیا تھا, اور انہوں نے اس پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا, اس کو ایٹمی بنایا, اور ایک سپر طاقت کو شکست دی. وہ لوگوں کی محبت ہمارے ساتھ, علماء مشائخ کی محبت ہمارے ساتھ, کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ہم پہ انگلی. یہ پچھلے 16 مہینے میں بھائیے کے کیس ہم پہ, ایف آئی آر ہم پہ, کرپشن کے کیسز ہم پہ, یعنی میرے جیسے شخص پہ 4 اینٹی کرپشن کے پرچے, اور آج بھی میں ایف آئی اے کا پرچہ بھگت رہا ہوں شرافت کی وجہ سے. کوئی بندہ مانتا نہیں ہے, لوگ پیچھے سے مڑ کے ہنستے ہیں جب میں گزرتا ہوں, اچھا جی تسی بھی, یعنی کوئی مطلب حد ہی نہیں. یہاں اربوں کے کیسز جو ہے ایک دن میں 450 سیکنڈوں میں معاف ہو جاتے ہیں. لوگ جو نااہل ہیں وہ اہل ہو جائیں گے, لیکن جو شریف آدمی ہے اس کے ساتھ ایسے. اب جو اصلی بات ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں. پچھلے 1 مہینے سے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اسلامی اور نظریاتی تشخص اس کا سامنے لائے. میں نے بہت سی دینی جماعتوں کے ساتھ رابطے کیے ہیں, کچھ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اخباروں کے اندر, کچھ میں نے ملاقاتیں کی ہیں جس میں مرکزی مسلم لیگ ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں. میں نے ساتھ رضوی صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے, میں نے حامد الحق صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے جو جمعیت علماء اسلام سندھ کے سربراہ ہیں, اور کچھ دوستوں سے گفتگو کی ہے جو کہ اس وقت انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کہ کہیں جائیں. تو کافی گفتگو کے بعد, مذاکرات کے بعد ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک الائنس کے تحت جو دوست ہیں جن کے پاس چھوٹی جماعتیں بھی ہیں, کوئی بڑی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں, کوئی چھوٹی جماعتیں بھی ہیں, کچھ انڈیویجول ہیں جو الیکٹیبل ہیں لیکن وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں,
ان سب سے میں نے رابطے کیے ہیں, ان سب کو میں نے دعوت دی ہے کہ وہ آئیں. تقریباً ہمارا معاملات جو ہے وہ ہم نے طے کر لیے ہیں کہ ہم ایک الائنس جس کا نام دیں گے قومی یکجہتی اتحاد, نیشنل پولیٹیکل الائنس, اس کے تحت ہم اس الیکشن کے اندر انشاءاللہ جائیں گے. انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے بٹ یہ الائنس اس کو سپورٹ کرے گا. مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ حتمی طے ہو چکا ہے میرا. سعد رضوی صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے, وہ الائنس میں شاید اس اسٹیج پہ نہ آئے لیکن ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. اور اسی طرح حامد الحق صاحب سے میری حتمی بات ہو چکی ہے. جی ڈی اے کے ساتھ بھی میں سندھ میں گفتگو ہوئی ہے. میں کل کی میٹنگ کے بعد شاید ایک دن کے لیے کراچی جاؤں, میں ان سے ملاقات کروں. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر یہ دھکے نوسی سیاست, یہ جو کیا کہتے ہیں وراثت کی سیاست, اس وراثت کی کہیں گے بروسی سیاست, اس کا خاتمہ ہو. یہاں تو میں حیران ہوتا ہوں جب میں میٹنگیں دیکھتا ہوں ان بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی, وہ 15 منٹ لگ جاتے ہیں کہ اپنی فیملی کا شکریہ کرتے ہو. السلام علیکم جناب چودھری مرزا صاحب, السلام علیکم جناب چودھری صاحب, السلام علیکم. پتہ لگتا ہے کہ فیملی ختم ہوئی, دوسروں کی باری تو آنی نہیں ہے. تو اس لیے یہ کوئی ٹھیکہ کسی نے پاکستان کا نہیں دیا ہوا. ہم چاہتے ہیں دیکھیں 9 مئی کو جو ہوا اس سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس نے ہمارے دشمنوں کا ساتھ دیا. معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں, کوئی اس کو غلط اس میں نہ لے کانٹیکسٹ میں. اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب دنیا کے اندر کنونشنل وارفیئر ختم ہو گئی. آپ نے دیکھ لیا کہ جو متھ تھی کہ جناب یہ ناقابل تسخیر ریاست ہے, اس کے پٹاخے نکال دیے حماس کے, آپ نے دیکھ لیا. تو اسرائیل اگر حماس کو اور فلسطینیوں کو پر قابض نہیں ہو سکا, جس کے پیچھے آج امریکہ بھی کھڑا ہوا. افغانستان نے بھی متھ توڑی تھی 2 سپر پاورز کی, بلکہ 40 ملکوں کی. آپ نے دیکھ لیا تھا, پہلے روس کی پھر امریکہ کی. میں متھ کی بات کر رہا ہوں, میں کسی کے خلاف نہیں. ہم امریکہ کے بھی ساتھ ہیں, ہم چائنا کے بھی ساتھ ہیں, لیکن پاکستان کو ایک نیا ہم نے وہ دینا ہے, تشخص دینا ہے جس میں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں. وہ متھ جب ٹوٹ گئی تو اس لیے کنونشنل وارفیئر تو ختم ہوگی نا. اسرائیل جیسی طاقت جس کے پیچھے پورا امریکہ کھڑا ہوا ہے, پورا یورپ کھڑا ہوا ہے, پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے, آج حماس کو وہ نہیں لٹا سکے. کتنے دن ہو گئے, کتنی قربانیاں دے چکے ہیں وہ نہیں. تو قوموں کو اس وقت پتہ کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ اداروں کو لڑوا دیں, فاصلے پیدا کر دیں, اور عوام کے اور اداروں کے درمیان اتنا فاصلہ کریٹ کر دیں کہ دشمن کو اٹیک کرنے کی ضرورت نہ ہو, اپنے ہی لوگ اپنے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ ہمارے سوشل میڈیا, اس کو کہتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر. 5th جنریشن وارفیئر یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہاں پر انہوں نے سینکڑوں نہیں, ہزار سے زیادہ لوگ لیے ہیں. کوئی کہتا ہے 10,000 ہے, کوئی کہتا ہے 5,000 ہے, جن کو تنخواہ ہمارے دشمن دے رہے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ ایک ہی کام کری جا رہے ہیں, ٹویٹر کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, وی لاگ کے ذریعے, کہ بس ایک اداروں کو گالی دیتے رہو اور عوام اور اداروں کے درمیان جو ہے وہ آپ ایک خلاف پیدا کر دیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم مضبوطی کی طرف لے کر چلیں. اس کو ایک نظریاتی ملک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت, ایک تحفہ دیا تھا 27 رمضان کو. ہم نے اس کا وہ تشخص جو ہے بحال کرنا ہے, جو ایک اسلامی نظریاتی ریاست سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اس پہ میں نے بہت محنت کی ہے. ہمارا مینیفیسٹو بھی جو ہے وہ چند دنوں میں چھپنے گیا ہوا ہے, وہ آ جائے گا. ہر سبجیکٹ کے ساتھ, چاہے وہ گورننس ہے, چاہے وہ اکانومی ہے, چاہے وہ فارن پالیسی ہے, چاہے وہ لیبر میں بات ہے, چاہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی ہے, وہ ساری باتیں ہم نے اس کے اندر رکھی ہیں. ہر اپنے جو ہم نے پرابلم اور سلوشنز دیے ہیں, اس سلوشن کے ساتھ ایک پوزیشن پیپر لگایا ہے جو کہ ہم نے بہت محنت سے تیار کیا ہے, جو بتائے گا کہ اس ملک کو کس ڈگر پہ ہم نے لے کر چلنا ہے. وہ انشاءاللہ چند دنوں میں سامنے آ جائے گا, تو میں وہ بھی پیش کروں گا. اور یہ اگر الائنس ہمارا, کل میں نے کوئی 15-20 لوگوں کو دعوت دی ہے, کچھ اور لوگ بھی پھر آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے.
اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر یہ جو اس وقت ایک فضا ہے جو کہ ابر آلود ہے یہ تھوڑی سی چھٹے، دھند تھوڑی سی دور ہو، لوگوں کو کوئی امید کی کرن نظر آئے۔ اس وقت کوئی امید نہیں ہے لوگوں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو نے آنا ہے وہ عوام کے لیے ماضی ان کا اگر دیکھیں تو آگے مستقبل نظر نہیں آتا، اندھیرا نظر آتا۔ تو ہم نے ہمارا یہ کسی اور ضیاء فاؤنڈیشن کا دولت شریف فاؤنڈیشن جب بنائی تھی تو ہم نے ایک سلوگن دیا تھا من الظلمات الی النور، کہ ظلم سے روشنی کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی طرف۔ تو وہی اس وقت اس قوم کو ضرورت ہے، اس کی یوتھ کو ضرورت ہے۔ دوسرا اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ہم نے ایک فل تیار کیا سیکشن اپنے مینیفیسٹو میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی اس ملک کی اکانومی کے، اور اس وقت ہم نے ان کو ناراض کیا ہوا ہے، ہم نے ان کے لیے راستے کھولنے ہیں۔ ہم یہ پرپوز کریں گے کہ ان کو ووٹ کا بھی حق دیا جائے اور ان کو پاکستان کے اندر الیکشن لڑنے کا بھی حق دیا جائے، یا ان کے لیے ریزرو سیٹس رکھی جائیں، کیونکہ پاکستان کی 34 ارب ڈالر جو ہماری فورن ایکسچینج کے آتے تھے یہاں پہ، وہ اوورسیز پاکستانیز کے ذریعے آتے تھے، اور اس وقت یہ حال ہے کہ ہمیں 20 بلین پہ بھی نہیں رہ گئے جو ریمیٹنسز ہماری۔ مجھے نہیں پتا کوئی ناراضگی کی وجہ سے یا کس وجہ سے۔ اسی طرح ہماری ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ جو ہے، یعنی میں اکانومی پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، کل انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ پریس کو بھی میں نے لاہور میں دعوت دی ہے، میں کہا آج اپنے حلقے کے حوالے سے، اپنی سوچ کے حوالے سے، اور آنے والے دنوں میں ہم کیا کوشش کر رہے ہیں۔ کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، باقی ہم رہتے ہیں یہاں، کوشش کرتے رہیں گے۔ جنوبی پنجاب کے مسائل کے بارے میں جناب ڈالے، سوئی گیس کی بات چھوڑی گئی ہے، پورے پرانے دور میں آپ نے فرمایا تھا سوئی گیس، وہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھیں، ہم نے جتنی کوشش کی اس حلقے کے اندر، یہ بیٹھے ہوئے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ چودھری مرزا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ وائٹل نے اپنی جیب سے پنجاب کے بجٹ سے زیادہ یہاں کنٹریبیوٹ کیا اس شہر میں، چاہے وہ آپ ہاسپٹل لے لیں، چاہے وہ آپ دسترخوان لے لیں، بات کرنے والی نہیں ہے، چاہے وہ آپ ابھی دیکھ لیں کہ جو انہوں نے شہر کی خدمت کی ہے۔ اس کے باوجود جب 2002 میں یہاں آیا تھا 190 گاؤں میں بجلی کوئی نہیں، سوئی گیس ہم نے لے جانے کی کوشش کی، لیکن لوگ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خوش کیوں نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے؟ کوئی ہم نے کوئی غلطی کی کہ ناراضگی کرتے ہیں؟ ہم نے شرافت کی سیاست کی، ایمانداری کی سیاست کی، کوئی کمیشن نہیں لیا، کوئی الزام نہیں لگا ہم پہ۔ یہاں میں آپ کو پروف کے ساتھ لا کے دیتا ہوں کہ ہمارے علاوہ جو ایم ایل اے یہاں جیت کر آئے ہیں، میرے پاس پروف تھے، میں نے خیر ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بخشے سب کو، مطلب جو نہیں ہے اس دنیا میں جو ہے ان کو بھی۔ ایک ہی سیاست ہوتی تھی کہ ہلکے میں عوام کو نہیں ملنے آنا، لیکن جس دن کمیشن لینا ہے اس دن چیک لینے آنا۔ اچھا سر، آپ نے الائنس کی بات کی ہے، یہ پی ڈی ایم کی طرف کا کوئی الائنس ہوگا؟ اور اس میں معاف کریں، نام ہی نہ لیں میرے آگے، میں بہت لڑکے کو اچھا سر، اس کا بیسک جو ہے کنسیپٹ کیا ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوں گی؟ کیا پی ٹی آئی والے بھی اس میں ہیں یا اس طرح کا کوئی آپ کا ہے؟ ان سے بات کرنے کا جماعت کے ساتھ ہم کوشش کریں گے بات کرنے کی، جیسے میں نے ساتھ رضوی صاحب سے بات کی ہے، مرکزی مسلم لیگ سے کی ہے، کل کا میں نے ٹائم ان کے ساتھ طے کیا ہوا، ہو سکتا ہے کل ہم یہ بھی اناؤنس کر دیں کہ وہ اور ہم مل کر الیکشن اس الائنس کا سربراہ کون ہوگا؟ یہ سب سے پوچھیں گے سر۔ اچھا سڈنلی سر جی جس طرح آپ نے کوشش تو میں کر رہا ہوں، اجاز صاحب، اگر ہماری پارٹی کے یہ نیا طریقہ ہے کہ وہ پارٹی میں بیٹھ جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے، دوستوں کو لے کے، بھائیوں کو لے کے، باپ کو لے کے، پھر پارٹی کہتی ہے جی ہمارا وزیر اعظم یہ ہونا چاہیے۔ اگر میں کوشش کر رہا ہوں تو شاید سر 2018 میں آپ نے الیکشن لڑا پی ٹی آئی کے ساتھ، سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی، 2023 میں بھی آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے، تو ابھی ایسی کیا وجوہات ہوئی کہ آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ چھوڑ دی ہے؟ جی آپ نے چھوڑی یا ان کی طرف سے بیان تھا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا جو منشور ہے وہ ابھی تک نہیں آیا، الیکشن سر پر آ گئے، تو کس طرح آپ عوام کو موٹیویٹ کریں گے، کس طرح آپ کو ووٹ دیں؟ میرا منشور چھپنے کے لیے گیا ہوا انشاءاللہ۔ میں نے بھی اتنی لمبی بات کی، آپ نے سنی نہیں میری بات۔ جی جی اگر سن لیتا تو یہ سوال نہ کرتے آپ۔ سر، وہ دوسرا سوال کا جواب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ہم نے ایک ریٹ کی تھی پی ٹی آئی کے ایم این اے کے خلاف، وہ ریٹ قبول ہو گئی تھی اور وہ الیکشن نہیں لڑ رہے تھے، تو پی ٹی آئی کی طرف سے پیشکش آئی تھی کہ
ہم اپنے ایم پی اے بھی اٹھاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے. سینٹ میں جو قرارداد پیش ہوئی ہے, پتہ نہیں کوئی ٹیسٹر لگایا ہوگا انہوں نے دیکھنے کے لیے, کوئی مولانا صاحب نے شاید ریکویسٹ کر دی ہو یا کسی اور. آپ کی خبر ہوتی ہے قاسم کے ابا کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیں گے؟ قاسم کی امی سے پوچھو. قاسم کے ابا کام نہیں کرتے. کوئی نہیں روک رہا. تو سر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کچھ چانس ہے بنتا نظر آ رہا ہے فیوچر میں؟ ہم تو خود اسی چکر میں ہیں کیونکہ ہمیں بھی یہاں پہ پریشانی کا سامنا ہے اور تھا بھی. یہ شکر ہے کہ میرے پہ کیونکہ 3 حملے ہوئے تھے, سوسائڈل اٹیک ہوئے تھے 2000 اس میں, اور ابھی بھی حالات ایسے ہیں. کل ہمارے بڑے عزیز مولانا صاحب تھے, محمود صاحب, ان کا جو ہوا ہے وہاں پر, تو میں نے پھر لکھ کے بھیجا تھا آئی جی کو اور انٹیریئر منسٹر کو اور انٹرم گورنمنٹ کو کہ میری جس طرح پہلے سیکورٹی تھی وہ بحال کی جائے. تو انہوں نے تھوڑی سی مہربانی کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک قدم ہے لیول پلینگ فیلڈ کی طرف. سر الیکشن 2018 میں ایک بندہ باہر سے آیا ہے تو یہاں پہ آ کے عوام کو بڑے بڑے دعوے کیے کہ الیکشن جیتنے کے بعد ہم یہاں پہ بزنس ٹاور لگائیں گے اور وائی ٹی لوگوں کو روزگار دیں گے. وہ عوام کہتی ہے کہ وہ جو دعوے تھے وہ عوام کو خود بنانے کے لیے تھے. اب جنرل الیکشن کی طرف آپ جا رہے ہیں تو یقینی طور پہ عوام حضور آباد کی آپ کا ساتھ دے رہی ہے. کیا الیکشن جیتنے کے بعد آپ حکومت کے اتحادی بنیں گے اور فنڈ لائیں گے جیسے آپ ٹاپ ٹائل سے حضور آباد کو؟ بھائی اگر یہ عوام کامیاب ہو گئے تو بھولتے خود ہمارے پاس آئیں گے چل کے. اللہ کرے ہمارے جو ہیں اچھے دوست ہیں, اگر وہ ہم اکٹھے مل کے لڑیں گے, اور ہم نے ایک دوسرے سے یہ وعدہ کیا کہ ہم اکٹھے رہیں گے, اکٹھے لڑیں گے, تو انشاءاللہ انسان کی کوشش جدوجہد ہی ہوتی ہے. ہماری مثال تو سامنے ہے آپ کے کہ بغیر حکومت میں ہوئے بھی عوام کی خدمت نہیں چھوڑی. آپ نے ابھی فورڈ آباد کی کہ فورڈ آباد میں ہم بجلی رہے ہیں. سر آپ کے آنے سے پہلے خالی فورڈ آباد میں نہیں, فورڈ آباد سے لے کے ہارون آباد. سر سین وہاں پہ یہ تھا کہ سر یہ جو سینٹ میں بھی کیا ہوا تھا اس علاقے میں بجلی اور سڑکیں اس لیے نہیں بن سکتی کہ انڈیا حملہ کر دے گئے تھے, وہ عوام ڈرے ہوئے تھے. آپ کے آنے کے بعد ان کا وہ خوف ٹوٹا ہے کہ یار بجلی بھی لگ سک رہی ہے تو سڑکیں بھی بن سکتی ہیں. ہم نے یہاں تک بھی کیا تھا کہ جو آج تک نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں, کہ جب مائنیں لگی تھی بارڈر پہ, جتنے کسان تھے جن کے فیلڈ میں مائنیں لگی تھی ان کو میں نے خود جا کر جی ایچ کیو میں میٹنگ کر کے ان کو کمپنسیشن دی. جی سر, یہ جو سینٹ میں ابھی الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے آپ صاحب چھوٹی سی گزارش ہے, دہشت گردی کے کچھ واز بنا کر الیکشن کو التوا جو ہے اس میں دیکھیں ان چیزوں پہ گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ 8 فروری کا آ گیا. دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کل ایک 2 کیس لگے ہوئے تھے, اس پہ ایک پہ تو میں نے ٹویٹ کر کے تو ساری ڈیٹیل دے دی تھی, آپ لوگوں نے اگر ٹویٹر پہ دیکھا ہوگا. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس ہے, احمد قصوری صاحب کو بولنے نہیں دیتے وہاں پہ, جس کے والد صاحب شہید ہوئے. دوسرا کیس یہ لگا ہوا ہے اہلی نااہلی کا, جس کو کہتے ہیں 62(1)F. بار بار چیف جسٹس صاحب ایک ہی بیان دے رہے ہیں کہ ایک شخص نے اس کو بلایا, ایک شخص نے اس کو بلایا. ٹھیک ہے کہ نہیں جی, یہ آپ سن رہے ہو گے روڈ, بالکل سن رہے. جہاں سے وہ سو کر اٹھتا ہے تو وہی شخص یاد آتا ہے, سونے کے لیے جاتے ہیں وہی شخص یاد آتا ہے, ادھر بیٹھتے ہیں وہی شخص یاد آتا ہے. لائیو پروگرام دکھاتے ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں, 1985 کی اسمبلی نے 8ویں ترمیم پاس کی, ٹھیک ہے کہ نہیں. 62(1)F 63 اس کے اندر اس کا حصہ تھے جس کو کہتے ہیں صادق اور امین. اس میں کوئی شک نہیں, صادق اور امین پیغمبروں کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن ایک کرائٹیریا تو ہونا چاہیے نا کہ میں پورے ملک کو لوٹ کے چلا جاؤں اور یہ صادق اور امین ہے, تو پھر تو بہت زیادتی والی بات ہے. اگر ایک شخص نے وہ بنایا تھا تو 8ویں ترمیم کوئی انڈو ہوئی؟ ہاں بتائے نا. صحیح بات, پوری پارلیمنٹ نے اور سینٹ نے 2/3 اکثریت سے اس کو پاس کیا. اس کے بعد کتنی حکومتیں آئی؟ 1988 کی حکومت آئی, 1990 کی آئی, 93 کی آئی, 97 کی آئی, 2002 کی آئی, 2008 کی آئی, 2013 کی آئی. پاکستان کی تاریخ پوری پڑی ہوئی ہے یہاں. کسی اسمبلی نے 62 63 کو چھیڑا؟
फिर ये किस तरह कह रहे हैं कि आप एक शख्स ने इसको बनाया? अशरफ मुबशरा सादिक और मीन नहीं थे, अशरफ मुबशरा जो थे सारे सालों पर उम्मीद है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरी बात तो मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात को तो नोट करें ना आप। यानी ये बात करना अच्छा लगता है पब्लिक के अंदर आप सही कि आप एक ही शख्स के पीछे बात करें। आप ये तो देखें ना, उसके बाद नवाज शरीफ वजीर आजम, बेनजीर वजीर आजम, इमरान खान वजीर आजम, उसके बाद मार्शल लॉ, जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ, उसके बाद जनाब 18 में गिलानी साहब, फिर सारे के सारे गुजर गए। अब 63 वन अब याद आ रही है तो भाई उनको पकड़ के बुलाओ, उनको सजा दो। आप एक शख्स के पीछे बात कर रहे हैं। असेंबलियों के अंदर, पार्लियामेंटों के अंदर 18वीं तरमीम आई है, उसके बाद कितनी आई है? 19वीं तरमीम आई है उसके बाद। 8वीं तरमीम से लेकर 19वीं तरमीम कितनी बड़ी? 8वीं तरमीम से लेकर 19 कितनी बड़ी? 11 तरमीमों में आपको नहीं नजर आया 63 वाले? सर तो आपको सर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए? बात यह है, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े मुद्दे उखाड़े हैं। 20 लाख केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए, लोग दर बदर हो गए हैं। बाप से लेके शुरू होते हैं और पोता और पोते से अगली जनरेशन तक केसेस हल नहीं होते। और आपको फिक्र पड़ी हुई है जनाब के ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये एक शख्स ने किया, ये 2 शख्सों ने किया। कितनी तरमीमें गुजर गई हैं? 11 तरमीमों में तो तब्दीली आई नहीं है। और ज़ियाउल हक ने गलती कर दी थी। भाई ज़ियाउल हक ने गलती की तो ये सारे जितने सियासतदान है सारे गलत हैं इसका मतलब। तो सर आपको इस जो मौका है, जो ये 8वीं तरमीम 18वीं तरमीम, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए ताकि बहुत शुक्रिया, सुप्रीम कोर्ट जाना है। पहले पत्थर पे लकीर के बारे में सवाए बीवी के तो किसी से बात ही नहीं कर सकते, जो है मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ। अच्छा सर